إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج کی تراویح میں پہلے تو وہ حصہ تلاوت ہوا ہے جو سورۃ النحل کا باقی رہ گیا تھا، اور سورۃ النحل کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سورۃ بنی اسرائیل کا کچھ حصہ تلاوت ہوا ہے جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. یہ دونوں صورتیں جو ہیں نا وہ مکہ مکرمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کی ہیں، اور سورۃ النحل یہ اپنے مضامین کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہجرت کے آخری ایام میں یہ صورت بھی نازل ہوئی ہے، جس طرح پہلے ہجرت کے آخری ایام میں یہ سورۃ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ہجر اور سورۃ ابراہیم جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی. یہ بھی گویا کہ مکی دور کے آخری اوقات میں، آخری سالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے. اور سورت کی ابتدا آپ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں فرمائی ہے کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. یہ دراصل مشرکین کفار کے ایک سوال کا در حقیقت جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ عذاب آتا کیوں نہیں، آپ ہمیشہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں کہ مخالفت نہ کرو، توحید کی بجائے شرک اختیار نہ کرو، کفر اختیار نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ ذوالجلال کا عذاب آئے گا جس طرح کہ پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. آپ ڈراتے رہتے ہیں، وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں وہ عذاب آتا؟ ہم تو خود مطالبہ کر رہے ہیں، لہذا ہمارا یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے. اگر نبی علیہ السلام نے قرآن مجید ہی میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ اس کا جواب یہ دو کہ عذاب کا آنا نہ آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام جب چاہے جس وقت چاہے جب چاہے اللہ ذوالجلال کسی قوم پر، کسی امت پر عذاب نازل کرنے پہ قادر ہے. میرے اختیار میں کسی پر عذاب نازل کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. جلدی مت کرو، اللہ کا عذاب بس سمجھو آیا کہ آیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آیا کہ آیا، آیا ہی آیا. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ عطا کا جملہ ماضی کا ہے، مضارع کا نہیں ہے. عطا کا جملہ ماضی کا ہے، مضارع کا نہیں ہے. اب بات تو کہی جا رہی ہے مضارع کے یعنی مستقبل کے حوالے سے، لیکن اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی کے صیغے سے. اس کو تعبیر کیا گیا ہے ماضی کے صیغے سے. علماء کرام نے، حضرات مفسرین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مستقبل کی چیز کو جب ماضی کے لفظ سے بیان کر دیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اب بالکل حتمی ہے اور یوں سمجھو کہ ہو گزری، یعنی ہو گزری ہے. اس میں کسی چیز کا تخلف اب نہیں ہے، اس میں اس کی مخاصمت اور اس کی مخالفت نہیں ہے، بس سمجھو کہ آیا ہی آیا. اور یہ پھر واقعہ اسی طرح ہوا. نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس کے نتیجے میں دوسرے ہی سال مشرکین کے 70 آدمی بدر کے میدان میں جو بڑے بڑے سردار تھے، پنجابی میں سرکڈ میں جو بڑے بڑے سردار تھے،
رؤوسا تھے وہ 70 کے 70 جو ہے نا وہ مارے گئے اور 70 جو ہے نا وہ قیدی ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں ان پہ عذاب نازل کروں گا، لیکن یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے دوں گا۔ یہ عذاب میں پہلی قوموں کی طرح نہیں کہ عذاب آئے من جانب اللہ، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی پر زلزلے کا عذاب، کسی پر کڑک کا عذاب، مختلف صورتیں جو عذاب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر نازل کی ہیں وہ صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے میں عذاب دوں گا، اور یہ اس لیے تاکہ ان مشرکین کو عبرت حاصل ہو کہ جن کا ہم استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہی ہم تہ تیغ ہو رہے ہیں، انہی کے ہاتھوں ہم تہ تیغ ہو رہے ہیں جن کا ہم مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تو واقعتاً بدر میں اس طرح ان کو بڑی شکست فاس ہوئی، اور چند سال بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور نبی علیہ السلام کو کلی طور پر پورے مکہ پر ہی نہیں بلکہ پورے عرب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلط عطا فرما دیا۔ یعنی اللہ کا عذاب ان پر بعید طور پر آیا کہ وہ پسپا ہو گئے، جن کی مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ قتل ہو گئے، اور جن کے مقدر میں ایمان تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حلقہ بگوش ایمان کر دیا۔ اس طرح اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آ کے رہے گا، آپ بے فکر رہیں یا اتنی جلدی نہ کریں، اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور تم جن کو شریک بناتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ ذوالجلال ان شریکوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن محمد پر ہی نازل ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم کے گھر، یہ کسی بڑے امیر کے ہاں قرآن مجید نازل ہوتا، مکے کے کسی سردار کے اوپر یا طائف کے کسی سردار کے اوپر قرآن نازل ہوتا۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ ذوالجلال نے اس کا مختلف مقامات پر جواب دیا ہے، اور یہاں جواب یہ دیا ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال اپنا یہ فیصلہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دوں، اور اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کے سامنے آڑ یا رکاوٹ بننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے تو بہت کچھ کیا موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے فرعون کے گھر پالا، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی فرعون کو جو ہے نا وہ اس کا خاتمہ اللہ ذوالجلال نے کیا۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو کوئی چیز بھی اس فیصلے کے درمیان رکاوٹ بیٹھ جائے بیٹا، اس رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہاں بھی یہی بات اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے کہ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ روح لے کے اپنے بندے پر جس پر چاہتے ہیں یہ اپنے فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، اور اسے نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور وہ فرماتے ہیں، ان کا دعویٰ ہوتا ہے، دعوت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور ساتھ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی سے تم ڈرو اور اسی کی نافرمانی سے اجتناب کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کے لیے جو کچھ انعامات فرمائے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے حیوان کھانے کے لیے، لباس کے لیے یہ سارے جانور پیدا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے انعامات جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے شمار کرنے کے بعد 1.5-2 رکوعوں میں بالآخر فرمایا ہے کہ ان انعامات کو اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔
اگر ان اللہ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک بات یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جن کی حقیقت کا شعور کما حقہ انسان کو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی انعامات بھی ایسے ہیں کہ جن انعامات کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی دونوں اعتبار سے اللہ ذوالجلال کی ذات اور اللہ کی کنہ کو سمجھنے کے لیے عقول پریشان ہے۔ عقول جو ہے عقل جو ہے وہ حیران ہے کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے۔ بس یہ ایمان ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ کیسا ہے کوئی پتہ نہیں، کس شکل و صورت میں ہے کوئی علم نہیں، بلکہ شکل و صورت سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی نسبت کرنا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اللہ وہ ہے جس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ بھئی جس مالک کا، جس الہ کا ادراک نہیں ہو سکتا، جس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا اور اس کا عبادت گزار رہنا چاہیے۔ یعنی اسی میں کمال ہے۔ اللہ ذوالجلال کا کمال اس میں ہے کہ اللہ کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کے پہلو بپہلو مشرکین کے شرک کا ابطال بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے تو یہ ساری چیزیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن پر تمہاری نگاہ جاتی ہے وہ اللہ ذوالجلال کی مخلوق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے علاوہ جن کی پرستش بھی ہوتی ہے انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اور جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں کوئی نسبت ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان کی نظر و منت دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے دربار سجاتے ہیں، فرمایا کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ ایک جگہ سورۃ الحج میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ کسی چیز کا نام لے کے ہم نے یہ چیز پیدا کی ہے، بنانا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے، فرق سمجھ لیں۔ بنانا اور ہے، بناتا اللہ ذوالجلال ہے بغیر کسی تشبیہ کے، کسی مشابہت کے۔ اس کا مٹیریل خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلاش کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے، اور بنانا جو ہے وہ مٹیریل بنے بنائے کو ایک شکل دے دینا، یہ بنانا ہے۔ کاریگر کسی چیز کو بنا جا سکتا ہے لیکن وہ تخلیق نہیں کر سکتا، وہ خالق نہیں ہے۔ خالق اللہ ذوالجلال ہے۔ لوہے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، مٹی سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، لکڑی سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، تخلیق سے پھر آگے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ بنانا اور ہے، تخلیق اور ہے، خالق ہونا دوسری بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، بلکہ وہ پیدا خود کیے گئے ہیں۔ جن کو پکارتے ہو وہ تو خود مخلوق ہیں۔ فرمایا اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء،
یہ مرنے والے ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ فوت ہونے والے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ اولیاء، وہ نیک آدمی ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا بالآخر وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں قبروں میں پڑے ہوئے حضرات کو کوئی یہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں اٹھایا کب جائے گا، کب ہم اٹھیں گے قیامت کے دن، قیامت کب آئے گی، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اب دیکھیے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جو بھی ہے، سب مردہ ہیں، سب مرنے والے ہیں، سب پر موت آنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی سب ختم ہو جائیں گے، سب فرشتے ختم ہو جائیں گے، انسان ہی نہیں، جن ہی نہیں، حیوانات بھی، فرشتے بھی، سب صرف اللہ وحدہ لا شریک باقی ہوگا۔ جب کوئی نہیں تھا تو اس وقت اللہ ذو الجلال تھے، جب کوئی نہیں ہوگا تو اس وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک ہوں گے۔ الحی القیوم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک پر اپنے وقت کے مطابق موت آنے والی ہے۔ انسانوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ ذو الجلال نے صاف صاف لفظوں میں فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ کفار بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام پہلے جتنے بھی ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، قبروں میں پڑے ہیں، کوئی باقی نہیں بچا، ہر ایک پر موت آئی۔ کیوں؟ کہ وہ کیا ہے؟ وہ خود مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ بقا خالق کی ہے، بقا حی القیوم کی ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن کی پرستش کی جاتی ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ مرنے والے ہیں، موتا ہے، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جناب ہمیں کب اٹھایا جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بالخصوص وہ تو لات، عزا، منات ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ آیت تو بظاہر بتلاتی ہے کہ یہ زندہ اولیاء کے بارے میں ہے یا فوت شدہ اولیاء کے بارے میں ہے۔ تو یہ ان کا یعنی جواب کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ خود عرب میں بھی اور خود مکہ مکرمہ میں بھی یہ نہیں کہ وہ لات، عزا اور منات کو کیا کہتے تھے، ماد ایک پتھر کا بت سمجھتے تھے، بلکہ ان کے پس پردہ پیچھے کہانی اللہ کے ولیوں کی ہوتی تھی، بلکہ اوصاف اور نائلہ، ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی جن کا بت صفا اور مروہ پر تھا، ایک کا صفا پر تھا، ایک کا مروہ پر تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان بدماشوں نے عین اللہ کے گھر میں بدکاری کا ارتکاب کیا، اللہ ذو الجلال نے ان کو منجمد کر دیا، پتھر بنا دیا، اور ان ظالموں نے، مشرکین نے کیا سمجھا کہ جناب یہ تو اللہ ذو الجلال کے ساتھ ہی پیوستہ ہو گئے ہیں، یہ الہ ہیں، اور الہ کو سمجھ کے ایک کا بت جو ہے نا وہ صفا پر رکھ دیا، ایک کا کہاں رکھ دیا؟ مروہ پر رکھ دیا۔ تو یہ دونوں کون تھے؟ مرد اور عورت تھے نا، مرد اور عورت تھے۔ صرف کوئی اتنا جا گزرا نہیں کہ پتھر کی پوجا کرے، لکڑی کی پوجا کرے، اس لکڑی کے پسے پردہ بزرگی ہوتی ہے، پتھر کے پسے پردہ بھی بزرگی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش نہیں ہوتی؟ کیا عزیر علیہ السلام کی پرستش نہیں ہوتی؟ کیا اللہ ذو الجلال نے فرمایا نہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ آگے آپ سورت کہف میں سنیں گے کہ جس وقت ان کا راز کھلا، وہ کھانا لینے کے لیے گئے، لوگ وہاں آئے تو وہ کہنے لگے یہاں مسجد بنا دو، یہاں ان کا مزار بنا دو۔ یہ مزار بنانا اور یہ ان کی قبروں کو پوجنا یہ کن کا کام تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یعنی محض وہ
آپ دیکھیں صلیب کے ہی پجاری نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پجاری ہیں، مریم صدیقہ کے بھی پجاری ہیں، اس صلیب کو بھی پوجا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور مریم صدیقہ کی بھی۔ اور حیران کن بات یہ ہے، افسوس کی، کہ ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا نیو یارک میں، جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جہاں پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، میوزیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جناب شبیہ بنائی ہوئی ہے۔ کس طرح کہ ان کے ہاتھوں پر اس طرح تصویر لٹکائی ہوئی ہے، ہاتھوں پر میخیں لگی ہوئی ہیں، پاؤں کے اوپر بھی کیل جڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے بھی خون بہہ رہا ہے، پاؤں سے بھی خون بہہ رہا ہے، اور آگے سے عیسائی آتے ہیں، وہ آ کے ہاتھ جوڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمستے کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی آپ دیکھیں کتنی عقل کا دیوالیہ ہے، عقل کا کس قدر دیوالیہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اپنا الہ سمجھتے ہیں، اللہ ذوالجلال کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اتنی سوچ اور اتنی عقل اور اتنی فہم نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ ذوالجلال اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکا یہودیوں کے ہاتھوں، ہیں؟ اللہ اپنے بیٹے کو بھی یہودیوں نے صلیب پہ لٹکا دیا تو اللہ ذوالجلال نے اپنے بیٹے کو بھی نہ بچایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح نعرے لگتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، میں نے اگلے دن بھی بتلایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، بلکہ حضرت علی کے صاحبزادے شہید کربلا میں ہوئے، بلکہ ان کے بعد بھی کئی خاندان کے افراد جنہوں نے وقت کی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی ان میں سے کسی کی مدد کے لیے نہ پہنچے، یہاں سب کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ کتنے حیرانی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن یا علی مدد، یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک بات چل نکلی ہے اور ہم بھی اسی کی پیروی میں سب کچھ کہے جا رہے ہیں۔ کوئی سوچتا نہیں، کوئی رجل رشید نہیں ہے کہ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ کسی کو کیا بچائے گا؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ کسی کو کیا بچائے گا؟ لیکن یہ شان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے کہ اللہ ذوالجلال تن تنہا ہے، اکیلے ہیں اور سب پر غالب ہے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ لو اگر کوئی اور الہ ہوتا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو اللہ ذوالجلال کے عرش تک پہنچنے کے لیے وہ بھی کوشش کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچوں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش تک کوئی پہنچ نہیں پایا۔ بلکہ فرعون نے کہا تھا اپنے مصاحب سے کہ ایک بڑا ستون بناؤ، ایک بڑا اوپر بڑا ستون، میں اس پر چڑھ کے دیکھوں۔ کس کو؟ موسیٰ کے رب کو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ اوپر ہے تو میں اس ستون کے اوپر چڑھ کے اللہ ذوالجلال کو دیکھوں۔ اب اس نے یہ کیا یا نہیں، لیکن ارادہ اس نے ضرور کیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اس قسم کی کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی غلط باتیں، معراج کا واقعہ آ رہا ہے نا آگے، معراج میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایک صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اوپر گئے، نبی علیہ السلام اوپر گئے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی زیارت ہوئی، اللہ ذوالجلال سے ملاقات ہوئی، یہ بھی قریب ہوئے وہ بھی قریب ہوئے، دونوں ایک دوسرے کو مل گئے۔ یہ کہنا کہ یہ دو علیحدہ ہیں یہ کفر ہے، دونوں ایک ہیں۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ شاید کسی نے آپ میں سے یہ کلپ کسی نے سنا ہوگا، یعنی اوپر جانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کیا ہے، وہ ایک ہو گئے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ بتلائیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا وہ مجرم ہے، تو یہ جملہ کہنے والے مجرم نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام ساری عمر یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری عمر نبی علیہ السلام اپنی عبدیت کا اظہار کرتے رہے، اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے رہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا
انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ ذوالجلال بڑے دن عذاب میں مبتلا مجھے نہ کر دیں۔ نبی علیہ السلام یہاں تک فرمائیں، لیکن ہمارے حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہو گئے، ان دونوں کو جدا کرنا، علیحدہ کرنا، وہ کہتے ہیں کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بلکہ کفر یہ ہے کہ دونوں کو ایک کہا جائے۔ اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اور یہی بات اس صورت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس صورت کا بنیادی مسئلہ یہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اسی صورت میں معاشرتی مسائل کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا ہے۔ معاشرتی مسائل، عدل، انصاف اور اچھے سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، معاشرتی مسائل جو ہیں اس کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تذکرہ کیا ہے۔ اور اپنے انعامات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں حیوانات ذکر کیے ہیں وہاں شہد کا ذکر بھی اللہ ذوالجلال نے اسی صورت میں کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام النحل ہے۔ نحل مکھی کو کہتے ہیں جو شہد کی ہے، تو شہد کی مکھی کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی میری ایک قدرت کی نشانی ہے کہ جس قسم کا وہ چھتا بناتی ہے، جس قسم کا وہ چھتا بناتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے، کوئی انسان اس قسم کا چھتا بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ اور جو شہد تیار کرتی ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور جہاں وہ جاتی ہے ان کا ایک نظام ہے، ایک ملکہ ہے، ملکہ کے محافظ ہیں، نر مکھیے ہیں، مادہ مکھیے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی اللہ ذوالجلال نے علیحدہ علیحدہ لگائی ہے۔ اور پھر جہاں سے مکھی جاتی ہے شہد کی، اور اجازت لے کے ملکہ سے اجازت لے کے جاتی ہے، ملکہ سے اجازت لے کے جاتی ہے، اور جہاں جاتی ہے اسی راستے پہ آتی ہے، بھولتی نہیں ہے کہ میں اپنے چھتے کا راستہ بھول جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس راستے سے جاتی ہے اسی راستے سے واپس آ کے اپنے چھتے پر بیٹھ کے شہد تیار کرتی ہے۔ یہ سارے قدرت کے نظام کس نے اس کو بخشے ہیں؟ یہ کس نے اس کے دل میں ڈالے ہیں؟ چھوٹی سی مکھی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ اور پھر وہ مکھی بھی اللہ نے فرمایا ہے، وہ مکھی ہر پھول، مختلف قسم کے پھول، مختلف قسم کے پودے، ان سے وہ رس چوستی ہے، اور اس رس میں ان پودوں کا بھی ذائقہ موجود ہوتا ہے، ان پودوں کا ذائقہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی تو لوگ نہیں کہتے جناب بیری کا شہد ہونا چاہیے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بیری کا شہد ہونا چاہیے۔ بیری کا شہد اپنی لذت ہی اپنے اندر رکھتا ہے، اور پھر یہاں شہد میٹھا تو ہے، لذیذ بھی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، لیکن یہ شفا بھی ہے، یہ شہد شفا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نے شفا بھی رکھی ہے، اور پھر بالخصوص بلغمی امراض کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو شفا بنایا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے نا قدرت اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے ہیں، ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور ہر رسول کا مسئلہ کیا تھا؟ دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، اللہ ہے، مقابلے میں کیا ہے؟ طاغوت۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان۔ وہ کسی کی بھی عبادت ہو اللہ کے مقابلے میں، کسی نام سے ہو، کسی نام سے ہو، وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میرے ساتھ تمہارا وعدہ نہیں تھا کہ میری ہی عبادت کرنی ہے، تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے اور شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ شیطان کی عبادت کوئی بھی انسان یہ تصور نہیں کرتا، نہ مانتا ہے، نہ تسلیم کرتا ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔
لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم نشرہ فرمایا ہے کہ جو بھی جس کی عبادت کرتا ہے وہ حقیقتاً شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال شیطان کی عبادت سے ہمیں بچائے، اپنا ہی بندہ ہمیں بنائے رکھے، اللہ ہمیں اپنا ہی بندہ بنائے رکھے۔ آگے سورۃ الاسراء ہے، کل وہ ختم ہوگی تو اس کے بارے میں کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔